جانا ہے نا, اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا پھر اس کو سوچی تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس, گڑگڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں. اور دیکھیں توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی, مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا, الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں, بہت غلطیاں ہیں, مالک معاف کر دے. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ, اے اللہ اب نہیں کروں گا, میں تجھ سے وعدہ کرتا, I promise in your court یا اللہ عز و جل, give please accept my repentance, میری توبہ قبول کرنے, مالک اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ, کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. What a beautiful incident, کیا خوبصورت واقعہ, ذرا ایمان کی جو چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدتنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ was once busy in worship in the 15th night of شعبان. حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں. When he raised his head he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں نا تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words, اس پہ لکھا ہوا کیا ہے, هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز. Meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. ہائے ہائے ہائے, جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین, ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا, ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے. اٹس ناٹ ٹو لانگ, وی ہیو ٹو گو, وی ہیو ٹو ڈائی. ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ the leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon, ان کا ایک انداز ہوتا تھا, وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں, where are those with beautiful faces, کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے, where are those who were arrogant about their youth, کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے, where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts. کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے, ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی. Where are those who were victorious on the battlefield, کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے. Without any doubt time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا, پامال کر دیا, اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہیں. Hurry up, جلدی کرو, exceed in performing good deeds and seek salvation. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر لو. کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے. بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ایک گھر ہے, 2 بنانے ہیں, ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے, ابھی تو یورپ میں ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے, ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے, 5 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, 10 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, 20 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, اتنے پاسپورٹ لینے ہیں, یہ جناب ویزے لینے ہیں. مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. سیدنا عمر بن عبد العزیز جن کو براءت کا پروانہ ملتا ہے, یہ امیر المؤمنین ہے, کس قدر نیک ہے. ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. ہم بھی گئے گریو یارڈ, ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں, ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. لک ایٹ the feeling of سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ when he visited graveyard. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی, اے امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرما ہیں؟ فرمایا ابھی ابھی مجھے قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبد العزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں. میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ, جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ.
تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنے کو پنڈلی سے، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا، کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا، جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا، اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، اور اگر عبادت بھی دکھلاوے والی ہے تو قبر میں ان کا بھی حال برا ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بتاؤں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قطعی جنتی ہیں، اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب قبرستان جاتے، قبر جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے، مگر قبر پر بہت روتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر ادھر نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے۔ ایکچولی دس از دا فرسٹ ایگزامینیشن، یہ پہلا امتحان ہے جو مرنے کے بعد دینا ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی سکسیس کا راستہ کھل جائے گا، مگر جو اس امتحان میں ہی فیل ہو گیا وہ آگے بھی برباد رہے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہم اس ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم میں سب نے کسی نہ کسی ایگزام کو دیا نا، اسکول، مدرسے، کہیں نہ کہیں ایگزام دیا تھا۔ اس ایگزام سے پہلے ہم پر کتنا برڈن تھا، کتنا پریشر تھا، مگر آئیے ذرا اس ایگزامینیشن اور قبر کے ایگزامینیشن کا تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں۔ دنیا کے ایگزام کی ڈیٹ پہلے سے پتا ہوتی ہے، فلاں منتھ کی فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا، دیٹس وائی وی پریپیئر فار دیٹ، ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، اس پیپر کو جب ہم دیتے ہیں اگر فیل ہو جائیں تو اس کو ریپیٹ دینے کا موقع ملتا ہے، سپلیمنٹری پیپرز ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک سال آپ کا فیل ہو گیا، آپ دوبارہ اس کلاس میں پڑھیں گے، دیٹس اٹ، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ تیسرا، اس ایگزامینیشن کا جو رزلٹ ہے وہ فیو منتھس کے بعد یا فیو ڈیز کے بعد اناؤنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے گا، وی نو دا ڈیٹ آف ایگزامینیشن، ہمیں پہلے سے پتا ہے ایگزامینیشن کا لاس کیا ہے اگر اس میں فیل ہو گئے، ایک سال پڑھائی دوبارہ کرنی پڑے گی، یا زیادہ سے زیادہ اور کیا پنشمنٹ ملے گی، اور تھرڈ، اس کو دوبارہ ریپیٹ کا موقع ملتا ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے رزلٹ میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ قبر کا امتحان یہ کیسا امتحان ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر، دوسرا چانس نہیں ہے۔ ادھر ایک سال پیچھے رہ جائیں گے، ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑتی رہے گی، قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی، سانپ اور بچھو آ جائیں گے۔ کون بیئر کر سکتا ہے اللہ کی پنشمنٹ کو؟ کون اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں روتے تھے حضرت عثمان غنی، بالکل کریکٹ فرمایا انہوں نے کہ یہی پہلی منزل ہے، اور وی ہیو ٹو کلیئر دس ایگزام، کسی صورت میں نے اور آپ نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے۔ ادھر فیل ہو گئے تو مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ دیر سے اناؤنس نہیں ہوتا، ادھر جواب دینا ہے۔ صحیح جواب دیا تو جنت کی رحمتیں ہیں، تا حد نگاہ قبر وسیع ہے، اور ادھر رانگ آنسر دیا، ادھر جناب جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی۔ اور پھر جو سب سے زیادہ کروشل بات ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے، وی ڈونٹ نو دا ڈیٹ آف دیٹ ایگزامینیشن، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امتحان کب دینا ہے، وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کل رات کوئی اپنے گھر میں نہ سوئے، قبرستان میں ہو، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کب امتحان ہوگا۔ تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو اٹ مینز وی ہیو ٹو پریپیئر ڈیلی، ہمیں روز یہ طے کر کے سونا ہے یا زندگی گزارنے کہ آج اگر امتحان دینا ہے تو میں تیار ہوں، میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں۔ Now I have a question of all of you، میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین، میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اگر آج مر گیا، مر تو سکتا ہوں نا، یہ تو پاسبل ہے نا، آج مر گیا
کیا میں تیار ہوں قبر کے امتحان کے لیے؟ میں جواب دے پاؤں گا کہ اللہ راضی ہے مجھ سے؟ کیا ایسی زندگی گزارنی ہے کہ مار نہیں پڑے گی؟ تو پھر تو ٹھیک ہے. if the answer is yes then it's okay. اور اگر آنسر یہ نہیں آ رہا دل سے کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، توبہ کرنی ہے، اچھا بننا ہے، نمازیں بھی کئیوں کی قضا ہو رہی ہیں، حرام روزی بھی چل رہی ہے، حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے، حرام سن بھی رہا ہے، جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے، غیبتیں بھی جاری ہیں، ماں باپ الگ پریشان ہیں، فیملی الگ ٹینشن میں ہے، روزی حرام بھی چل رہی ہے، ابھی نہیں مرنا بھائی، ابھی تو توبہ کرنی ہے. تو پھر بتاؤ نا کب توبہ کرو گے؟ کب قبر کی تیاری کرو گے؟ ابھی تو سنا کہ یہ اچانک موت کا ہوگا شکار، پتہ بھی نہیں چلتا. روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا، یہ والے میرے کلوتھس استری کر کے ذرا ریڈی کر کے رکھنا، ہیو ٹو گو ود مائی فرینڈز. بندہ واپس نہیں آتا، لاش واپس آتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا. اور لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج، ارے صبح ملاقات ہوئی تھی، کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں، ایسی ہمارے بارے میں کوئی کہے گا، تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے، اس کے بعد ہم ہوں گے، ہماری قبر ہوگی، ہمارے اعمال ہوں گے. اگر چین میں ہوں گے نا تو پھر ٹھیک ہے. اگر زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے، سنتوں کے مطابق ہے، حلال روزی کما رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں، نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہیں، تو پھر تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. انشاءاللہ پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. لیکن اپنے آپ سے پوچھو، کسی اور سے نہ پوچھو. I know very well، ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. ہمیں سب پتا ہے اپنے بارے میں. تو پلیز میرے میٹھے اسلامی بھائیو اس ایگزام کی تیاری کیجیے. ایگزام میں کوسچن بھی ڈکلیئر ہیں. اچھا دنیا کے امتحان میں تو سوال پتہ نہیں ہوتے نا، یہ قبر کا امتحان بڑا نرالا ہے. سوال پہلے سے پتا ہے، جواب بھی پہلے سے پتا ہے، مگر جواب وہی دے سکے گا جو ایمان لے کر جائے گا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے. حالانکہ آپ نے یہ 100 بار اس جواب کو پڑھ لیا، اس دن یاد اسی کو آئے گا. جب پوچھا جائے گا من ربک کا تو وہ کہے گا ربی اللہ. جب پوچھا جائے گا ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا دین الاسلام. اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو جس نے نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے ان کی سنتیں اپنائی ہوں گی، چہرے پہ داڑھی سجائی ہوگی، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ تو دیکھ کر عرض کرے گا نا کہ وہی آقا ہیں جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا. اے فرشتوں میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائیں تو نبی پاک کی پہچان ہی نصیب نہ ہو، آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لیں. کیونکہ نبی پاک نہیں فرمایا نا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. سوچئے سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں، حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں، گناہ گار تو ہیں مگر بندے تو رب کے ہیں نا. وہ بندوں کو ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اس کی رحمت تو چاہتی ہے، جی ہاں اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں. ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے ہیں، مجرم حاضر دربار ہے، سر جھکا لیا ہے، مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں مگر آج بخش دے مالک. قبر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو کام آئے؟ ہم اکیلے ہوں گے نا، اندھیری قبر ہوگی. کبھی سوچا ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے، ڈر لگتا ہے. پنکھا نہ چلے، ایئر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتی. جنریٹر، یو پی ایس کتنے انتظام کرتے ہیں. کبھی سوچا کہ قبر میں ہوا آئے گی کہ نہیں، اکیلا ہوں گا، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سانپ بچھو آ گئے، ادھر جہنم کی آگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے، عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے، سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی؟ نماز اس کے سر کی جانب، زکوٰۃ رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف، روزہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف، صدقہ، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. بس جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے،
جب رائٹ سائڈ سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. جب لیفٹ سائڈ سے بائیں سائڈ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ سیکیورٹی ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ و خیرات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی. پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجیے. آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کریں نا. ٹرائی ٹو پریپیئر فار یور گریو. لوگ کہتے ہیں برائٹ فیوچر ہونا چاہیے. ارے جتنا برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو کبھی برائٹ گریو کے بارے میں بھی تو سوچو نا کہ قبر بھی تو برائٹ ہو، وہ بھی تو روشن ہو، ادھر اندھیرا نہ ہو. یاد رکھیے گا قبر فقط دو طرح کی ہوتی ہے. دیر از نو تھرڈ آپشن. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. Now we have to decide, we have to think about it. ہمیں سوچنا ہے کہ میری لائف ایسی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا گھڑا بن جائے گی. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑا خوبصورت فرمان فرماتے ہیں. اے سورہ ملک